السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ کل قیامت کے دن بندے کا نماز کے بارے میں سب سے پہلا محاسبہ ہوگا۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس کی نماز کی کیا حالت ہے۔ نماز کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین کی اپنے آخری وقت میں بھی، اور ساری زندگی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا سبق دیا۔ قرآن کریم کے اندر 700 سے بھی زائد مرتبہ اس کا حکم دیا جانا اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر نماز میں کوتاہی برتتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی جانتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کر لیا۔ تو جب ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، شیطان اپنا زور ہم پر لگاتا ہے اور نماز ہم سے رہ جاتی ہے۔ جب نماز رہ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو یاد آئے آپ وہ نماز ادا کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ کریں اور آئندہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کے مقررہ اوقات کو ہم نے مومنین پر لکھ دیا ہے۔ اب وہ نماز مقررہ اوقات میں مومنین پر فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے مقرر وقت پر ادا کرنا۔ اگر کسی شخص نے کوتاہی کی، نماز اس سے رہ گئی، زندگی کا ایک لمبا حصہ اس نے ایسا گزارا کہ وہ بے نماز تھا، یا اس نے نمازیں تو ادا کیں لیکن کبھی ادا کرنی اور کبھی نہ کی، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسی شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ شخص پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اپنی پچھلی غلطیوں پر، ان کوتاہیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے سامنے ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کرے، اور یہ کہے کہ آئندہ وہ نماز کو ترک نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نماز ایک فرض ہی ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جنگ میں بھی اس کی رعایت نہیں دی ہے۔ آپ حالت جنگ میں بھی اس کو ادا کریں گے تو امن کی حالت میں تو اس کو بالاولیٰ اہمیت کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب رہا پچھلی نمازوں کا معاملہ، تو اس کے لیے ایک حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، ابو داود کے اندر صحیح سند کے ساتھ، کہ بندے کی نمازوں کو جب قیامت والے دن چیک کیا جائے گا تو اس میں جو کمی کوتاہی ہوگی، اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میرے بندے کی نفل نماز کی طرف دیکھو، اگر نفل نماز موجود ہے تو اس کو لے کر بندے کی فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں اب چاہیے کہ جس شخص کی نمازیں رہ گئی ہیں وہ نماز سے پہلے اور بعد کی رکعات ضرور ادا کیا کریں۔ جیسا کہ یہ بات بھی میں بتاتا چلوں کہ نماز سے پہلے اور بعد کی رکعات کو ہم سنتیں کہتے ہیں، حدیث میں ان کو نفل ہی کہا گیا ہے، تو آپ ان کا اہتمام کیجئے۔ اس کے علاوہ تہجد کا اہتمام کریں، اور اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، ان نمازوں کا اہتمام کریں۔ وضو کے 2 نفل ادا کیا کریں۔ اسی طریقے سے جب آپ مسجد کے اندر جائیں تب وہاں پر جا کر 2 نفل ادا کیا کریں، جنہیں تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ بندہ نفلی نماز جو ہے وہ کثرت سے پھر ادا کرنی شروع کر دے، اور اپنی موجودہ نمازیں جو ہیں ان کو پابندی سے ادا کرے۔ اللہ رب العالمین پچھلے معاملات کو آسان کر دے گا اور بندے کی توبہ کو بھی قبول کر لیا جائے گا۔ بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو اس کے لیے طریقہ کار بتاتے ہیں قضاء عمری کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، من گھڑت طریقہ کار ہے کہ آپ رمضان کے مہینے کے آخری جمعہ میں ایک مخصوص طریقے سے نماز ادا کریں، اور آپ کی پچھلی زندگی کی لاکھوں نمازیں بھی ہوں تو ان کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یاد رہے کہ وہ من گھڑت بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، اور جس نے بھی اس کو بیان کیا ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، اور جس نے بھی اس کو بیان کیا ہے ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس نے غلط کام کیا۔ جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ توبہ کریں اور کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔